کتنی پاورفل چیز ہے یہ. اگر ہم اس کی طاقت کو سمجھ جائیں تو بس کام ہی بن جائے گا. پھر تو انسان کوشش کرے گا کہ زکوٰۃ کیا پورا سال ہی مطلب خرچ کرتا رہے اور جو کچھ ہے اس سے تھوڑا تھوڑا نکالتا رہے. اس راز کو سمجھتے ہیں اللہ کے نیک بندے. اور یہ بات بتائی گئی ہمیں ترمذی کی ایک حدیث, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. امام ترمذی نے حدیث روایت کی, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی. پھر اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ کھڑے کیے اور اس زمین سے فرمایا رک جا, تو وہ رک گئی. زمین اس طرح ٹھہر گئی. جب فرشتوں نے پہاڑوں کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے. فعجبت الملائکہ, فرشتے متعجب ہوئے اور کہنے لگے اے الہ العالمین هل من خلقک شیء اشد من الجبال, اے اللہ کیا تیری اس مخلوق پہاڑ سے زیادہ بھی کوئی چیز سخت ہے؟ اللہ نے فرمایا نعم, ہاں, الحدید, لوہا. جب فرشتوں نے لوہا دیکھا تو پھر پوچھا اے اللہ هل من خلقک شیء اشد من الحدید, اے اللہ کیا اس لوہے سے بھی زیادہ کوئی پاورفل اور سخت چیز ہو سکتی ہے؟ تیری مخلوق میں کوئی اور ایسی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا نعم, النار, آگ. لوہا آگ میں جاتا ہے, پگھل جاتا ہے. پھر فرشتوں نے آگ کو دیکھا تو اس سے متعجب ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کیا تیری مخلوق میں اس آگ سے بھی زیادہ کوئی شدید چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں, الماء, پانی. پھر فرشتوں نے پانی دیکھا, اس سے متعجب ہوئے. پھر عرض کی بار الہ کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز تو نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں, الریح, ہوا, ہوا. فرشتوں نے کہا یا اللہ اس ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں, ابن آدم تصدق بصدقۃ, تصدق صدقۃ بیمینہ فیخفیہا من شمالہ. ہاں, ان تمام چیزوں سے زیادہ مضبوط, طاقتور, توانا میرے بندے کا وہ صدقہ ہے. جب وہ دیتا ہے تو سیدھے ہاتھ سے جب نکلتا ہے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی. وہ صدقہ جو انتہائی رازداری سے دے اور اخلاص سے دے, اللہ کے لیے دے, کسی کو جب دے دیتا ہے وہ, تو یہ اتنا طاقتور عمل ہے, اتنی پاورفل بات ہے, اتنی انرجیٹک ہے کہ یہ ساری کائنات اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہر سخت چیز سے زیادہ سخت تر ہے یہ, ہر شدید سے زیادہ شدید ہے. یہ اتنا پاورفل عمل ہے. اور فرمائیے آپ, جس چیز کو ہم نے سمجھا تھا کہ ہماری پاور چلی گئی, ہماری حیثیت کم ہو گئی, ہمارا مال کم ہو گیا, اللہ نے اسی میں پاور رکھا ہے. اور یہی ہے سارے دین کا فلسفہ. اللہ کی راہ میں جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ چلا گیا, سمجھ لو دین وہیں سے شروع ہوتا ہے. یاد رکھنا, اصل دین, باقی سب احکام ہیں, اس کی ظاہری صورتیں ہیں. دین کا جوہر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں آپ کا پسینہ بہتا ہے, جہاں آپ کی طاقت خرچ ہوتی ہے, جہاں آپ کا مال جاتا ہے, وہیں دین کا جوہر آتا ہے, وہیں حقیقی پاور آتا ہے, وہیں اصل روحانیت آتی ہے. جہاں سیکریفائس کرتا ہے آدمی, جہاں قربانی دیتا ہے انسان, جہاں اندر سے کچھ جاتا ہوا لگتا ہے, جب اندر سے انسان کو اس طرح محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا کچھ گیا ہے, تو بس سمجھ لے وہیں کچھ انسان دین کے قریب ہوا ہے اور دین کی روح کو اس نے پایا ہے. اور آخری حد کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت اور دین کا سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ جب انسان اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے. اسی لیے ان شہیدوں کو جو اپنی آخری چیز دے کر آتے ہیں اس کے یہاں, وہ فرماتا میرے بندو نہیں, تم مردہ ہو ہی نہیں. اپنے شہیدوں سے فرماتا ہے تم مردہ نہیں ہو. میری راہ میں جانے والے کوئی مردہ ہو سکتے ہیں؟ میری راہ میں جنہوں نے اپنا بہا دیا, خرچ کیا, دیا, اور اپنے آپ کو اپنا نقصان کیا, ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, کوئی لاس نہیں ہوتا. جیسے اب تم نے جان دے دی تو تمہاری جان گئی نہیں, بلکہ تمہارے اندر پھر سے لوٹا دی گئی ہے. کشتگانے خنجر تسلیم را, ہر زمان جان از غیب جان دیگر است. جو کشتگانے خنجر تسلیم ہو جاتے ہیں
اسی طرح جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، خواہشوں کو مٹا دیتے ہیں اس کی مرضی پر، اس کی رضا پر، وہ بھی شہید ہیں، شہیدوں سے بھی افضل ہیں۔ اور کسی عارف نے کہا کہ ان کی بھی یہ شان ہے کہ ہر گھڑی انہیں ایک نئی جان نصیب ہوتی ہے۔ جتنی مرتبہ اپنا قتل کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے اور فنا کرتے ہیں، اتنی مرتبہ اللہ انہیں ایک جان عطا فرماتا ہے۔ یہ ہر وقت کی قربانی ہے دوست۔ اس لیے دین کے لیے قربانیاں دینے سے کترانا نہیں چاہیے۔ دین کے معاملے میں آدمی جب اس کا کچھ خرچ ہوتا ہے نا، تو وہاں انسان بس کبھی فلسفی بن جاتا ہے، کبھی بڑا مبصر بن جاتا ہے، کبھی بہت بڑا معترض ہو جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں بناتا ہے، میں یہ، میں وہ، میں یوں، میں بس یہ ہوتا رہتا ہے۔ ویسے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے مفاد کے لیے بہت کچھ لٹا دیتے ہیں، بہت کچھ لٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی پارٹیوں کے لیے، اپنے لیڈروں کے لیے، اپنے قائدین کے لیے، یہ قوم پرستوں کے لیے بتائیے، اپنے باطل گمراہ کن نظریات کے لیے جانیں دے دیتے ہیں، خاموشی سے فخر کرتے ہوئے جاتے ہیں، قومی شہید بن کے جاتے ہیں، پارٹیوں کے شہید بن کے جاتے ہیں، لیڈروں کے شہید بن کے جاتے ہیں، اور دین کے لیے، خدا رسول کے لیے اگر کوئی ذرا سا قطرہ بھی پسینے کا بہانہ پڑ جائے تو دسیوں باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی دین میں سختی وقتی نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے خواہ بنا دیا، اور کیوں کریں بھائی، اور انسان آزاد ہے، جیسے چاہے رہے، میرا جیسے میری مرضی، توبہ توبہ توبہ، ایسے لعنتی قسم کی باتیں ہیں، میرا جیسے میری مرضی۔ تو یہ ہے آزاد خیالیہ انسان کی۔ تو دین تو شروع وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے انسان کی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا مطلب ہے اپنی مرضی کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دینا، جھکا دینا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَسْلَمَ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اسلم وجهه وهو محسن، یعنی اس طرح نیکی کرے آدمی، نیک کام اس طرح کرے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر رکھا ہو، جھکایا ہوا ہو، اپنے فلسفے کے تحت نہ ہو، اپنے اغراض و مقاصد کے ساتھ نہ چل رہا ہو، اپنی خواہشات کے تابع نہ ہو، اپنی عقل و فکر کی اتباع نہ کرے، بلکہ فرمایا اسلم وجهه، میرے آگے اپنے باطن کو جھکا کر اپنے ظاہر کو میرے کام میں لگا دے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، جو کام بھی کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ کرے، باطن میرے آگے جھکا ہو، بلکہ پوری زندگی بھی اگر گزارے، چاہے نوکری کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، دنیا کا کام کر رہا ہے، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو باطن میرے آگے جھکا رہے۔ جس کا باطن جھک گیا بس وہی پکا سچا مسلمان ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی داخل کر لو، اپنے عمل کے ساتھ نیتوں کو بھی شامل کر لو، اور سب کچھ اللہ فرماتا ہے میرے حوالے کر دو اور میرے احکام کے آگے سرنڈر کر دو۔